حج فرض نہیں ہوا تو یہ نوجوان کیسے جواب دے رہا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو عبادت کرتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اس جوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حج کے ایام ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان مبارک دنوں کے اندر جو ہے وہ میں اللہ کی عبادت کروں، میں دعائیں کروں، تاکہ حاجیوں کے نیک اعمال میں بھی شریک ہو جاؤں، کیونکہ میں حج کے لیے جا تو نہیں سکتا۔ وہ شخص مکہ المکرمہ کا رہنے والا نہیں تھا، وہ مدینہ منورہ یا گرد نواح کا رہنے والا تھا، تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حج کے لیے جا تو نہیں سکتا، اس لیے میرے آقا میں یہ چاہتا ہوں کہ حج کے لیے نہیں گیا تو کم سے کم ان ایام میں جبکہ حاجی ارکان حج ادا کرتے ہیں تو میں بھی ان کی عبادت میں شریک ہوں، میں بھی نیک کام کروں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر اس جوان سے فرمایا، اے جوان، کیا تجھے پتا ہے کہ ان دنوں روزہ رکھنے کا ثواب کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ذی الحجہ شریف کے دنوں میں روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے، روزہ رکھنے والے کو اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے 100 اونٹ اور 100 گھوڑے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ کے اندر، یعنی کہ اگر کوئی جہاد پہ جا رہا ہو تو 100 اونٹ اور 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں بھیجنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یعنی ذی الحجہ شریف کی 1 تاریخ سے لے کر 7 تاریخ تک جو شخص ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا، ہر روزے کے بدلے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب اور 100 اونٹ اور 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اور پھر چونکہ جو 8ویں تاریخ ہوتی ہے اس کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے۔ یوم ترویہ وہ تردد کا دن، شک کا دن، اس لیے کہ اس کو یوم ترویہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب خواب سے بیداری آپ کو ہوئی تو آپ کو جو ہے وہ تردد ہوا کہ میں نے یہ کیا دیکھا، کہ میں جب اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں تو آپ تردد میں رہے، شک میں رہے، گویا کہ آپ پر ایک تردد کی کیفیت تھی کہ میں نے کیا کیا، میں نے کیا دیکھا، یہ کیا کیفیت تھی، تو اس لیے اس کو تردد کا یا شک کا دن کہتے ہیں۔ تو وہ دن بڑا مبارک دن ہے، 8ویں ذی الحجہ کا دن، اور چونکہ اس دن کی خصوصیت یہ ہے کہ اس دن حاجی احرام باندھ کر کے منی کی طرف جاتے ہیں، تو اس دن کی ایک الگ فضیلت ہے۔ 1 ذی الحجہ سے 7 ذی الحجہ تک یہ الگ فضیلت کے دن ہے، حالانکہ یہ بھی قسموں میں شامل ہے، جن کی قسم یاد کی گئی ہے یہ بھی شامل ہے، لیکن 1 سے 7 کی فضیلت یہ ہے کہ جس نے اس دن روزہ رکھا 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 100 اونٹ اور 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا ثواب۔ لیکن اب جو بندہ 8 تاریخ کو روزے کا اہتمام کرتا ہے اور اس دن جو ترویہ کے دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کو 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح 1000 گھوڑے اور 1000 اونٹ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجنے کا ثواب اس کو عطا کرتا ہے۔ 1 سے 7 تک 100 کا عدد، اور 8ویں روزے کے لیے جو 8 تاریخ ہے اس میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر 1000 فرمایا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مگر جو عرفہ کے دن روزہ رکھے، یوم العرفہ کو، جو دن عرفات کا دن ہوتا ہے، عرفہ کے دن، تو جو 8 تاریخ کو ثواب ملے گا اس سے 10 گنا اور زیادہ اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ 10 گنا بڑھا لیں تو پھر یہ آپ کہیں گے کہ 10,000 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 10,000 گھوڑے اور 10,000 اونٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچہ کرنے کا اور جو ہے وہ صدقہ کرنے کا ثواب۔ اسی پر بس نہیں بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفہ کے روزے کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ جو شخص عرفہ کا روزہ خلوص نیت کے ساتھ رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے۔ جو عرفہ کا روزہ رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے۔ اور اسی پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بس نہیں فرمایا بلکہ فرمایا صرف 1 سال نہیں، یہ 1 سال کا ثواب تو ملے گا اور گزشتہ 1 سال کا ثواب اللہ تعالیٰ اور عطا فرمائے گا۔ یعنی جس نے عرفہ کا روزہ رکھا اس کو اللہ تعالیٰ 2 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے اے اللہ کے بندے اب تو نئے سرے سے نیا عمل کر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے اور تیرے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دی ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرمایا کرتے تھے کہ چراغ نہ بجھایا کرو، یعنی جاگتے رہا کرو،
ان 10 راتوں میں جاگتے رہا کرو، چراغ نہ بجھایا کرو، اور جاگ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ لیکن آپ دیکھتے ہوں گے اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج کل عبادتوں کا وہ اہتمام نہیں ہے۔ اب لوگ فرض ہی نہیں ادا کرتے ہیں، فرض نماز کے لیے لوگوں کو دلچسپی نہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نفل تو ہے، یہ جو کہتے ہیں نا نفل تو ہے، یہ نفل تو ہے جو آج کہتے ہیں، ان کو پتہ چلے گا کہ آج ہم نفل تو ہے کی بات کرتے ہیں، لیکن یہی نوافل جو ہے قیامت کے دن ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے مغفرت کا سبب بن جائے اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کے فرائض میں کمی ہوگی، یعنی فرائض کے اندر اگر کمی کی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرائض کی کمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ نوافل کے ذریعے سے پورا فرمائے گا، اور جن کے نوافل ہوں گے تو نوافل کے ذریعے وہ پورا کیا جائے گا۔ اب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ نفل تو ہے کیا کرنا، حالانکہ اگر ان دنوں روزہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، راتوں کو عبادت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اچھا پھر یہ بھی نہیں کہ چلیں پوری رات کریں، اگر اللہ پوری رات توفیق دے تو بہت اچھی بات ہے، اگر پوری رات نہ کر سکیں تو کم سے کم عشاء کی نماز کے لیے جب آئیں تو 2-4-6 رکعتیں جو ہے وہ ان راتوں میں قیام کی نیت سے پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے فجر میں اٹھتے ہیں تو تھوڑا سا ان دنوں جلدی اٹھ جائیں، 2-4-6 رکعتیں اس وقت پڑھ لیں، کچھ درود شریف کا اہتمام کر لیں، کچھ تسبیحات پڑھ لیں، اور خاص طور پر عشرہ ذی الحجہ کے اندر آپ جو ہے وہ درود ابراہیم جو پڑھتے ہیں، ہم درود ابراہیم کا اہتمام زیادہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مبارک مہینہ اور یہ جو قربانیاں ہیں، تو چونکہ اس میں جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ زیادہ ہے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی عشرے کے اندر کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر فرمائی، اور اس مبارک عشرے کے اندر آپ نے کعبۃ اللہ شریف کو تعمیر کیا، اور پھر اس کے بعد قربانی کا معاملہ بھی آپ ہی سے متعلق ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہے۔ حضور علیہ السلام کو یوں بھی درود ابراہیم بہت پسند تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ نماز میں بالخصوص اپنے صحابہ کو درود ابراہیمی سکھایا۔ تو اگر درود ابراہیمی جو ہے وہ آپ پڑھتے ہیں اس عشرے میں، ویسے تو درود ابراہیمی پڑھنا ہی چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے۔ بعد میں بزرگوں نے جن جن سیگوں سے درود جو ہے وہ یعنی کہ ترتیب دیا ہے اس کو بھی پڑھیے، دلائل الخیرات شریف کو پڑھیے، اسی طریقے سے درود غوثیہ پڑھیے، اسی طریقے سے جو ہے وہ درود مستغاث پڑھیے، اسی طریقے سے اور بھی جو درود ہے مستند معتبر جو سیغوں سے بزرگوں نے لکھے ہیں وہ بھی پڑھیے۔ لیکن سب سے افضل ترین درود شریف وہ ہے، سب سے افضل درود شریف جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ سکھایا۔ اب ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے اور اس عشرے میں اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، درود ابراہیمی کا۔ بہت سارے لوگوں کو تو درود ابراہیم یاد بھی نہیں ہے، حالانکہ یہ نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اہتمام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی ہے، زندگی اللہ نے اس لیے نہیں دی ہے کھائیں پیئیں سو جائیں وقت ضائع کریں، ایک ایک لمحہ ہماری زندگی کا قیمتی ہے۔ ابھی اس عشرے میں جو قربانی کا عشرہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ جانور نہیں بھی خریدنا ہے، وہ بازار میں مارکیٹ میں گھومتے پھرتے رہیں گے، ادھر دیکھیں گے ادھر دیکھیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ کتنا قیمتی عشرہ ہے، کتنا قیمتی عشرہ، ایک روزے کا ثواب کہاں ہے، عبادتوں کا ثواب کہاں ہے، کتنا زیادہ ہے۔ اور صرف اسی پر بس نہیں، صرف روزہ نماز کی بات نہیں کی گئی، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس عشرے کے اندر، اس عشرے میں اگر کسی نے کسی مسکین کو صدقہ دیا، اگر کسی نے کسی مسکین کو صدقہ دیا تو اللہ تبارک و تعالی اسے نبی پر صدقہ کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی نبی پر کوئی چیز اس نے تصدق کیا، نبی پر کوئی چیز صدقہ کیا، تو نبی پر صدقہ کرنے کا جو صلہ ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان 10 دنوں میں صدقہ کرنے والے کو وہ ثواب اور وہ اجر عطا فرماتا ہے۔ صدقے کا ثواب تو ہمیشہ ہی ہے، لیکن ان 10 دنوں کے اندر جو ذی الحجہ شریف کے 10 دن آنے والے ہیں، یہ جو مبارک دن ہیں، ان مبارک دنوں کا حال یہ ہے کہ 10 دنوں میں آپ نے کسی مسکین کو صدقہ دیا تو انبیاء پر صدقہ کرنے کا ثواب، یعنی انبیاء پر کوئی چیز قربان کرے، تصدق کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ کو اجر عطا فرمائے گا وہ کسی مسکین کو دینے سے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ہو سکے تو کچھ صدقہ بھی نکالیں، ویسے صدقے کی تو بڑی فضیلت ہے۔ جو صدقہ دیتا ہے اپنے بچوں کو عادی بناؤ، اس سے پہلے میں نے کئی جگہ پر یہ بات کہی، آپ بھی عادی بنو، صبح اس حال میں کرو کہ آپ کے گھر سے پہلے صدقہ جائے،
ناشتہ کرنے سے پہلے آپ کے گھر کے ایک ایک فرد کا صدقہ نکل جانا چاہیے، چاہے ایک پیسہ ہی صحیح، چاہے ایک روپیہ ہی صحیح، جو اللہ نے توفیق دی، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی، صدقہ نکالو، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ یہاں تک فرمایا اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کیا کرو۔ اگر مسلمان صدقہ دینا شروع کریں بلاؤں سے نجات ملے گی۔ صدقہ بڑی چیز، صدقہ بلاؤں سے جنگ کرتا ہے، جنگ، وہ بلاؤں سے لڑتا ہے، بلا ہار جاتی ہے، صدقہ جیت جاتا ہے۔ یعنی یہاں بلاؤں سے بچیں گے صدقے کی برکت سے، بڑی بیماریوں سے بچیں گے، بری موت سے بچیں گے، اور ادھر جنت میں یہ ہوتا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے تم بچڑا پالتے ہو اور بچڑے کی پرورش کرتے ہو، ویسے اللہ تمہارے صدقے کی پرورش فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب تم مر کر کے جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا وہ صدقہ تم پر پیش کرے گا، وہ عرض کریں گے مولا ہم نے اتنا تو نہیں دیا تھا، تو ارشاد ہوگا کہ تمہارے صدقے کی ہم نے پرورش کی ہے، اور وہ یہاں تک کہ پہنچ گیا، اتنا زیادہ ہو گیا ہے۔ اس لیے صدقے کی عادت ڈالو، اپنے بچوں کو بھی عادی بناؤ صدقے کا۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں، جو مسجد کے زینے پر بیٹھتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ ان کو صدقہ دیں، جو آپ کے دروازوں پہ بھیک مانگنے آتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ ان کو صدقہ، آپ کسی بھی مسکین کو دے سکتے ہیں، کسی بھی ضرورت مند کو، چونکہ نفلی صدقہ ہے آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مسجد کے امام صاحب آپ کو غریب اور مفلس نظر آتے ہیں تو آپ مسافہ کر کے اس نیت سے ان کے ہاتھ میں بھی رکھ سکتے ہیں، نفلی صدقہ۔ بلکہ اگر آپ اس طبقے کو دیں صدقہ نفلی جو مستحق ہیں اور دیندار بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر زیادہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح آپ کے رشتہ دار کے اندر جو مسکین ہیں ان کو دے تو اللہ آپ کو ڈبل ثواب عطا فرمائے گا۔ ایسے بھی ہیں ہمارے شہر کے ائمہ جو مسکینی سے گزر رہے ہیں، مؤذن، مسجد کے خدمتگار، یہ طبقہ، ان کو صدقہ دینا چاہیے، اور چونکہ نفلی صدقہ ہے تو خیر ویسے صدقہ واجبہ بھی جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کہہ کر کے دے کہ یہ میں تمہیں صدقہ دے رہا ہوں، نذر کہہ کے، تحفہ کہہ کے، گفٹ کہہ کے بھی آپ دے سکتے ہیں، لیکن یہ کہ صدقہ مسکین کو دیں، مسکین یعنی غریب کو دیں، مفلس کو دیں، ضرورت مند کو دیں، ایسے کوئی بیوہ ہو، کوئی یتیم ہو ان کو دیں۔ بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس کو بری موت سے بچائے، بری موت نہ وہ مرے، بری موت سے محفوظ رہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے صدقہ دو تو الٹے ہاتھ کو خبر مت ہونے دو۔ تو اس عشرہ ذی الحجہ میں صدقے کا ثواب میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انبیاء پر تصدق کرنے کے برابر۔ پھر فرمایا کہ جو عشرہ ذی الحجہ میں کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنے کے لیے، کوئی بیمار ہو اس کی عیادت کے لیے جو ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کے اندر جائے، عشرہ ذی الحجہ میں جائے، تو ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے کسی ولی کی عیادت کی، کسی ابدال کی عیادت کی۔ ولی اور ابدال کی عیادت کرنے کا جو ثواب ملتا ہے وہ ذی الحجہ شریف کے اندر کسی بھی مسلمان کو جو ہے وہ دیکھنے جانے کے لیے، بیمار پرسی کے لیے، اس کی مزاج پرسی کے لیے جانے کے لیے اللہ ابدال اور ولی کی عیادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کوئی پتہ چلے کہ اگر بیمار ہو تو اس کی عیادت کو، اور صرف ذی الحجہ میں نہ کیا کرو، بلکہ کوئی کبھی بھی بیمار پڑے پتہ چل جائے تو موقع جانے مت دیا کرو۔ اب تو فون کا دور ہے، فون کر کے پوچھ لیں کہ بھائی سنا آپ کی طبیعت خراب ہے، اللہ آپ کو شفا دے دے، یہ بھی تو مزاج پرسی ہو گئی، حالانکہ جانے کا اجر کچھ اور ہی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بیمار سے ملنے جاتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت میں نہاتے ہوئے جاتا ہے، اور جب وہ بیمار کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ اللہ کی رحمتوں کے اندر جو وہ گوتا لگاتا ہے، ڈبکیاں لیتا ہے، ایسا ہے، اور وہ اللہ کی رحمتوں کے پھول چنتا ہے جب بیمار کے پاس بیٹھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا انسان جتنے دن بیمار رہتا ہے وہ اللہ کا مہمان رہتا ہے۔ بیمار رہنے والا، کیا بات کی اللہ کے قربان جائیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ ہائے ہائے، لوگ بیماری سے ڈرتے ہیں، لوگ بیماری سے ڈرتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بیماری کی کیا فضیلت بیان فرما دی، فرمایا جو جتنے دن بیمار ہے وہ اللہ کا مہمان ہے۔ اب اللہ کا مہمان، اب سوچتے جائیے مہمان کا کیسے اکرام ہوتا ہے۔ مہمان بولے بھائی میں پانی نہیں پیوں گا، شربت لا دو، تو بولو دیتے کہ نہیں؟ میٹھی نہیں چلتی، پھیکی چائے چلتی ہے، دیتے ہیں کہ نہیں؟ یہ نہیں چلتا وہ چلتا ہے، دیتے ہیں کہ نہیں؟ یہ کھانا نہیں چلتا وہ نہیں، یعنی گویا کہ جو میزبان ہوتا ہے وہ مہمان کا ہر مطالبہ پورا کرتا ہے۔ تو پتہ چل رہا ہے کہ بیمار اللہ کا مہمان ہے، اللہ اس کا میزبان ہے اپنی شان کے مطابق۔ اب بیمار جو مانگتا جاتا ہے اللہ اس کو عطا کرتا جاتا ہے، اور بیمار کے پاس جو آ کر کے بیٹھتا ہے اس کو ہی برکتیں ملتی ہیں۔ بیماروں سے نفرت نہ کیا کرو، ان کی عیادت کرو، مزاج پرسی کرو، ان کی مدد کرو۔ ایک اور بات آپ کو بتاؤں، خاص بات بیماروں سے متعلق آ گئی تو بات بتاؤں۔ ہم لوگ جب شادیوں میں جاتے ہیں
کسی کی شادی ہوتی ہے، ہم شادیوں میں جاتے ہیں تو لفافہ لے کر جاتے ہیں، کپڑے لے کر جاتے ہیں، گفٹ لے کر جاتے ہیں، صحیح ہے؟ حالانکہ جو شادی ہوتی ہے وہ منصوبہ بند طریقے سے ہوتی ہے، سال بھر 6 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ پہلے سے پلان بنتا ہے کہ بھائی جو ہے وہ شادی کرنا ہے، بجٹ ہوتا ہے، پلان ہوتا ہے، تیاری ہوتی ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے، خوشی کا موقع، پھر شادی ہوتی ہے، پھر بھی ہم گفٹ لے کر جاتے ہیں، پیسے لے کر جاتے ہیں۔ لیکن ہم جب مریض کے پاس جاتے ہیں تو مریض کے پاس جاتے ہیں تو کیا لے کر جاتے ہیں؟ ایک دو سیب لے لیا، ناریل کا پانی، ہمارے گاؤں میں تو یہی رواج ہے، ایک آدھ دو سیب لے لیا، ناریل کا پانی لے لیا، چیکو وغیرہ لے لیا، یہ لے کر کے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میرا آپ سے مشورہ ہے، آپ سے میری گزارش ہے، اگر بیمار پڑنے والا شخص ہاسپٹل کے اندر ہے، یعنی اتنا بیمار ہے کہ ہاسپٹل میں ہے، تو جس وقت آپ اس سے ملنے کے لیے جائیں تو نقدی کا اپنی حیثیت کے مطابق کوئی نہ کوئی لفافہ ساتھ ملے۔ خوشی کے موقع پر تو پیسے ہوتے ہیں، پھر بھی ہم ان کو دیتے ہیں، لیکن یہ بیمار جو بندہ ہے، اچانک بیمار پڑا ہے، ہاسپٹل میں ہے، اور ہاسپٹل کس قدر مہنگا ہو گیا آپ جانتے ہیں، کیا حالات ہو گئے ہاسپٹل کے، علاج کتنا مہنگا ہو گیا ہے، علاج کی کیفیت کیا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو کاش کہ ایسا ہو کہ اس وقت جو ہے آپ لے جا کر کے دیں تو اس کا دل جو خوش ہوگا، اور اس کے دل سے جو دعا نکلے گی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ باب اجابت الہی سے ٹکرائے گی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بیمار کی دعا کو رد نہیں فرماتا، اور چونکہ بیمار تو اللہ کا مہمان ہے، اس کی دعا رد کیسے ہوگی؟ اس لیے اس کی دعا لینے کا حکم ہے۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو مجبور ہاسپٹل میں پڑے رہتے ہیں، دوا کے لیے پیسے نہیں ہوتے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے، کبھی چندہ مانگا جاتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، کاش کہ ہم اس سے ملنے کے لیے جائیں اور چھوٹی سی نظر اس کو پیش کر دیں۔ اتنی سارے خرافات میں پیسے خرچ کرتے ہیں، اگر بیماروں کو دینا شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 10 لوگ اگر ملنے کے لیے چلے جائیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے ہاسپٹل کے اخراجات کا بار کچھ ہلکا ہو جائے۔ یاد رکھیے، جب تک تم اللہ کے بندوں کی مدد کرتے رہو گے، اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ میں صرف ترغیب کے لیے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچائے، لیکن ترغیب کے لیے بات بتا رہا ہوں کہ میری عادت ہے، اگر میں کسی غریب کی عیادت کے لیے جاتا ہوں تو بہت زیادہ تو نہیں، اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ اس کو پیش کرتا ہوں، میری عادت ہے۔ حتی الامکان آپ لوگوں کی طرح بہت زیادہ مالدار نہیں ہوں، لیکن بہت غریب بھی نہیں ہوں، جو بھی اللہ نے توفیق بخشی ہے وہ میں پیش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ میں ایسی ایک صاحب سے ملنے کے لیے گیا، اور بڑے عالم تھے، اور ان کی آمدنی کے متعلق مجھے پتا تھا کہ ان کی آمدنی اتنی کچھ نہیں ہے، وہ کل انحصار جو وہ مسجد پر ہے، کل انحصار مسجد پر، اور وہ بیمار تھے تو مسجد والوں نے جس شخص کو امامت پہ رکھا تھا تنخواہ بھی ان کو دی جا رہی تھی۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کیفیت ہوگی۔ میں گیا تو میں نے اپنی عادت کے مطابق ان کو ان کے سرہانے ان کے تکیے کے نیچے رکھ دیا، میں نے ان کے ہاتھ میں بھی نہیں دیا، تو اس کے تکیے کے نیچے رکھ دیا، اور بعد میں ان کے گھر کے کسی فرد سے کہہ دیا کہ ان سے کہنا کہ وہ تکیے کے نیچے دیکھ لیں۔ یقین جانے آپ کہ جب ان کے ہاتھ وہ رقم لگی تو ان کے گھر کے لوگوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ وہ روتے ہوئے گھنٹوں دعا کرتے رہے میرے لیے، گھنٹوں دعا کرتے رہے، ان کے گھر کے لوگوں نے بتایا۔ تو میں نے کہا ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ تو بتایا کہ کہا کہ ان کو ضرورت تھی، عالم ہونے کی وجہ سے وہ کسی سے مانگنا نہیں چاہتے تھے، مانگ نہیں سکتے تھے، ضرورت تھی، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ اچھا تو کوئی دیکھنے، مسلیان بھی دیکھنے نہیں آ رہے تھے، آپ آئے اور آپ نے وہ پیش کیا تو ان کو یوں لگا کہ یہ اللہ کی طرف سے مدد آ گئی، اور ان کے دواخانے کا جو خرچ وہ کبھی مانگنے کی پوزیشن میں تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سے ان کو بے نیاز کر دیا۔ کہا گھنٹوں دعا کرتے رہے۔ میں کہا میرا کام تو ہو گیا، میرا تو یہی کام، میری تمنا تو یہ تھی، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ انسان ہزاروں سال کی راتوں کی نوافل عبادت سے اس مقام پر نہیں پہنچتا جو کسی کی دعا سے پہنچ جاتا ہے۔ غوث پاک کے پیچھے کسی کی دعا ہے، غریب نواز کے پیچھے کسی کی دعا ہے، محبوب الہی کے پیچھے کسی کی دعاؤں سے جو مقام ملتا ہے وہ مقام محنت سے نہیں ملتا، اس لیے کوشش کیا کرو دعائیں لینے کی۔ اللہ کے گھر میں کہتا ہوں، مجھے آپ سے کیا بتانا ہے، میں آپ سے کوئی کریڈٹ نہیں لینا، آپ ماشاءاللہ یوں بھی محبت کرتے ہیں، لیکن یہ بات میں نے آپ کو بتائی کہ یہ وہ کام ہے جس سے دعائیں ملتی ہیں۔ آپ کسی کا ہاتھ پکڑ کے کہیں کہ میرے لیے دعا کرو، اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ ایسا کام کر دو کہ وہ خود دل سے دعا دینے پہ مجبور ہو جائے۔ ایک ہے دعا کروانا اور ایک ہے دعا لینا۔
دعا کروانا اور دعا لینا، جو دعا کروائی جائے قبول ہوگی یا نہیں ہوگی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دعا لے تو وہ قبول ہی ہوتی ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ آپ کسی سے ملے، حضرت دعا کرے، ابا دعا کرو، اماں دعا کرو، بھیا دعا کرو، بھابھی دعا کرو، چچی دعا کرو، پھوپھی دعا کرو، دادی دعا کرو، یہ دعا کروانا، اس کی قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں، اللہ چاہے قبول کرے چاہے رد۔ دعا لینا، آپ نے کوئی ایسا کام کر دیا کہ اس کا دل خوش ہو گیا، ہاتھ اٹھے اللہ اس کی بگڑی بنا دی، یہ وہ دعا ہے۔ دیکھو غریب نواز نے انگور کے خوشے پہ، سب پتھر مار رہے تھے، انگور کے خوشے پیش کیے، بولو اس مجذوب کے دل سے دعا نکلی کہ نہیں نکلی؟ غریب نواز کی دل کی دنیا بدل گئی۔ اسی طریقے سے قطب کے پاس مدرسے کے بچوں کے ساتھ غوث پاک گئے، بچوں نے بے ادبی کی، وہ پورا واقعہ جو آپ پہلے سن چکے ہیں، غوث پاک نے ادب کیا تو ادب سے ان کے دل سے دعا نکلی، جا عبد القادر تجھ پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ تو بغداد کے جامع مسجد کے منبر پہ بیٹھ کے کہے گا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ دل سے دعا نکلی، دل سے۔ یہ دعائیں بہت بڑی چیز، دعا کو ہلکا مت سمجھو، دعا کو اور دعا لو۔ صحابہ کرام تو اس قدر حضور کی دعائیں لیتے تھے، بلکہ حضور علیہ السلام کو نالین پہنانے کے لیے بہت کوشش کر، حضور علیہ السلام کے سامنے جو نالین رکھ دے حضور اس کو بھی دعا کر۔ ایک صحابی نے حضور کو نالین پہنایا، آقا نے فرمایا تو نے مجھے نالین پہنائی، اللہ صراط پل صراط پر تجھے ثابت قدم رکھے۔ ایسا نہیں ہے، اور آقا بہت دعا دیتے تھے، بہت دعا۔ کسی کو مسکراتے دیکھا کہ اللہ تجھے مسکراتا رکھے، کسی کو نئے کپڑے پہنے دیکھا کہ اللہ پہنتا رہے پھاڑتا رہے، مطلب یعنی اللہ تجھے اتنی عمر دے کہ جو تو نے نیا پہنا ہے وہ تیرا پھٹ جائے، اتنے دن تک کہ تو پہنے۔ حضور دعائیں دیتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بیمار کی عیادت، مظلوم کی مدد، کمزوروں کی مدد۔ اسی طرح سے آپ سے یہ بھی کہتا ہوں کہ صرف ذی الحجہ کے لیے خاص نہیں مریضوں کی عیادت، بہت لوگ بیچارے مجبور، پریشان حال، مشکلوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اگر آپ ان کی مدد کریں گے تو آپ ان سے دعائیں لے سکیں گے، اور دعائیں لوگے تو پھر ترقی ہوگی، عروج ہی ہوگا، کامیابی ہوگی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو ذی الحجہ شریف میں کسی بیمار کی عیادت کے لیے جائے اللہ اسے ابدال اور ولی کی بیمار پرسی جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا اگر ذی الحجہ شریف کے ان 10 دنوں میں کسی کے جنازے میں تمہیں شرکت کا موقع مل جائے تو اللہ شہید کے جنازے میں شرکت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی آپ نے کسی شہید کے جنازے میں شرکت کی، اور اگر ان 10 دنوں میں آپ نے اب کسی مسلمان کو لباس دے دیا، کپڑا دے دیا، ڈریس دے دیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تمہیں جنت کا لباس پہنائے گا اس کو۔ یہ 10 دنوں کے اندر اتنی برکتیں، اللہ تعالیٰ جنت کا لباس پہنائے گا۔ ہو سکے کسی ایک غریب بھائی کو، مسکین بھائی کو ایک ڈریس بنا دوں، 500-700 روپے میں تو بن ہی جاتا ہے ایک ڈریس، 500-700 روپے میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں بیچارے جو ہمت نہیں کر پائیں گے۔ باقی آپ سے کہتا ہوں کسی کو دو، اپنی عادت بناؤ، جب بھی کسی کو کوئی چیز دو تو ہمیشہ اچھی چیز دیا کرو۔ یہ ایسا نہیں کہ جو اپنے کو نہیں پسند آئے وہ اٹھا کر دے دو، ہمیشہ سے ہمارا مزاج یہی رہا ہے، جو اپنے کو نہیں پسند آیا وہ اٹھا کے دے دو، جو استعمال کے قابل نہیں رہا وہ اٹھا کے دے دیا، نہیں، جو ہمیں پسند ہے وہی دو، جو آپ کو پسند ہے وہ دو، جو آپ کی ضرورت ہے وہ دو۔ کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے جب تک کہ کھانا سڑ نہیں جاتا تب تک فقیروں کی جھولی میں نہیں جاتا، یہ کیا قبول ہوگا؟ سڑا ہوا کھانا، بدبودار کھانا کسی فقیر کی جھولی میں ڈالنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنے گھر کو صاف کرنے کا منصوبہ کیا، گھر صاف کر لیا، آپ نے صفائی کر لی گھر کی، اس پہ کیا اجر اور صلہ ملنا ہے؟ کھانا تو وہ تھا فقیر کے لیے جو تازہ تھا، بلکہ آپ اپنے لیے کچھ ٹھنڈی رکھ لیتے اس کو گرم دیتے، کیونکہ آپ اللہ کے لیے دے رہے ہو، اور جو چیز اللہ کے لیے ہو پھر اس کی شان ویسی ہونی چاہیے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، جو چیز اللہ کی راہ میں دی جاتی ہے اور وہ پسند کی دی جاتی ہے وہی قبول ہوتی ہے، جو ناپسند ایری غیری دی جاتی ہے وہ بہت غیرت والا ہے، پھر وہ پسند بھی نہیں کرتا۔ دنیا میں جو پہلی قربانی تھی، پہلی قربانی حابیل اور قابیل کی قربانی، حضرت حابیل اور قابیل کی قربانی۔ حابیل جو تھے اور قابیل دونوں کے درمیان اختلاف ہوا، حابیل حق پر تھے، قابیل حق پر نہیں تھا، تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دونوں قربانی پیش کرو، تم دونوں قربانی پیش کرو، تو تمہاری قربانی جس میں سے اللہ جس کی قربانی قبول کر لے تو وہی حق پر ہوگا۔ اب چونکہ جو حق پہ تھا وہی نیک تھا، جو حق پہ تھا وہی پرہیزگار تھا، جو حق پہ تھا، تو جب حابیل کو پتا چلا کہ ابا کہہ رہے ہیں قربانی کرو، تو جناب حابیل نے ایک بہترین خوبصورت دمبا، بڑا حسین و جمیل دمبا، وہ دمبا جو ہے وہ قربانی میں رکھا، اور قابیل نے
اپنی کھیت میں سے سڑی ہوئی بالیاں، وہ جو بالیاں ہوتی ہیں جس میں اناج لگا، سڑی ہوئی بالیاں وہ رکھ دی. اب یہ پہلی قربانی تھی دنیا کی پہلی قربانی، حابیل اور قابیل. حابیل نے دمبا رکھا خوبصورت حسین و جمیل، اور قابیل نے وہ سڑی گلی وہ بالیاں رکھ دی. اور قبولیت کی نشانی اس دور میں یہ تھی کہ جس کی قربانی قبول ہوگی، آگ آئے گی اور اس کو اٹھا کے لے جائے گی. بغیر دھوئیں کی آگ آتی تھی، بغیر دھوئیں کی آگ، اور اس کو اٹھا کے لے جاتی، اور جو پڑی رہ جاتی تھی وہ قربانی مردود ہو گئی، رد ہو گئی، قبول نہیں ہے. تو جناب حابیل نے خوش دلی کے ساتھ دمبا رکھا، اور قابیل نے ایسے اٹھا کر کے سڑی پڑی بالیاں رکھ دی. وہ بالیاں وہ رد ہو گئی، ویسے بھی وہ باطل پہ تھا، وہ رد ہو گئی، اور دمبا حابیل قبول ہو گیا. اب وہ ہوا تو ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں اس دمبے کو جنت میں رکھا گیا. اس دمبے کو جنت میں، دیکھو قبولیت کی شان کیا ہے. اس دمبے کو کہاں رکھا گیا؟ جنت میں رکھا گیا. اور پھر آدم علیہ السلام کے وہ دونوں سگے بیٹے تھے، تو دور آدم سے لے کر دور ابراہیم علیہ السلام تک وہ دمبا جنت میں رہا. اب اسماعیل علیہ السلام کے جب فدیہ دینے کی بات آئی تو جنت سے وہی لا کر کے ان کے بدلے میں پیش کیا گیا. یہ خلوص کی برکت ہے، جو اللہ کی راہ میں دی جاتی ہے اس کی برکت ہے. حالانکہ کسی نے دمبا بھی کہا، کسی نے بکری بھی کہا، جو بھی ہے، لیکن یہ بات کہی گئی. تو اللہ کی راہ میں دو تو ہمیشہ اچھا دو. دیکھو یہ ہوتا ہے اچھا دینے کا صلہ، اللہ کے لیے دے رہے ہو، اٹھا کر کیسے کچھ بھی مت دے دیا. جس کے لیے دے رہے ذرا اس کی ذات تو دیکھو، وہ کتنی اچھی اچھی نعمتیں ہمیں دیتا ہے. تو بات بہت دور نکل گئی، میں بات اب اس کو اختصار کے ساتھ پوری کر دوں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی مومن بھائی کو ان 10 دنوں میں لباس پہنا دینا، کپڑا پہنا دینا، اللہ تمہیں جنت کا لباس پہنائے گا، اور اللہ تمہیں عزت کا لباس، آخرت میں تو جنت کا لباس ہوگا، دنیا میں اللہ تمہیں عزت کا لباس پہنائے گا. پھر اس کے بعد قربان میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب کا خیال کیا. پھر فرمایا ان 10 دنوں میں جو کسی یتیم کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھ دے، جو کسی یتیم کے سر پہ شفقت اور محبت سے ہاتھ رکھ دے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو یتیم کے سر پہ ان 10 دنوں میں ہاتھ رکھے گا، اللہ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. اور پھر فرمایا جو کسی علمی مجلس میں 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ کے درمیان جو کسی علمی مجلس میں آئے گا، علم کی مجلس، جیسے ہماری مجلس ہوتی ہے علم کی مجلس، علم سکھایا جاتا ہے، سیکھا جاتا ہے، یہاں علماء آپ کو سکھاتے ہیں، جو کسی علم کی مجلس میں، علمی مجلس میں جائے گا، اللہ اس کو نبیوں کی مجلس میں جانے کا ثواب عطا فرمائے گا، اللہ اس کو انبیاء کی مجلس میں جانے کا ثواب عطا فرمائے گا. پھر اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور اس کو روایت کرتے ہیں حضرت سیدنا وہب ابن منبہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے زمین پر اتارا تو آدم علیہ السلام روتے رہے اور کوئی جواب نہیں آیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم و حوا کو جب ملایا، جب حضرت آدم سے خطا اجتہادی ہو گئی تھی تو ان کو اللہ نے جدا کر دیا تھا. آدم علیہ السلام ہندوستان میں، سیدہ حوا جدہ کے اندر، اب یہ دونوں جدا ہو گئے. تو ان دونوں کو جدائی کے بعد اللہ نے جب ملایا ہے تو وہ بھی ذی الحجہ میں ہی ملایا ہے، اور ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو ملایا ہے، اور وہ بھی میدان عرفہ کے اندر ملایا ہے. تو یہ دونوں کے ملنے کا وقت بھی جو ہے ذی الحجہ ہی ہے. اس لیے اس 10 دنوں کی، ان ایام کی بڑی اہمیت ہے اللہ کے نزدیک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان دنوں کے حوالے سے خاص طور پر اہتمام کریں. بالخصوص اگر اللہ توفیق دے روزے رکھیں. خواتین تک اگر بات پہنچ رہی ہے ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ خواتین اپنے اگر شوہر کی اجازت سے، اگر بچے جو ہے وہ نہیں چھوٹے ہوں اور وہ رکھ سکتی ہوں تو شوہر کی اجازت سے روزوں کا اہتمام کریں. بڑی برکتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں کے اندر جو اعمال پسندیدہ ہیں اور اس طرح کے اعمال جو بیان کیے گئے، اس فضیلت کے اعتبار سے کسی اور دن کو حاصل نہیں ہے. بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا جو ذی الحجہ کے 10 دنوں میں عبادت کرے اللہ تعالیٰ اس کو جہاد سے بڑا ثواب دیتا، ہر عمل سے بڑھ کے، جتنے اعمال ہے سب سے بڑھ کے ثواب دیتا ہے. صحابہ نے کہا حضور شہادت سے ہی بڑھ کے؟ آقا علیہ السلام نے نہیں، شہادت کا جس کو مرتبہ مل جائے پھر یہ صلہ بہت بڑا ہے. البتہ شہادت کے علاوہ جتنی فضیلتیں، جتنی برکتیں اعمال کی، اللہ تعالیٰ اس سب سے بڑھ کر کے، شہادت سے کم اور اس کے علاوہ جتنی فضیلتیں ہو سکتی ہے ان ایام میں فضیلت کا وہ اجر اور وہ صلہ عطا فرماتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے تلاوت کا اہتمام کریں، درود شریف کا اہتمام کریں، ہو سکے تو کسی غریب کو لباس پہنائیں، مسکین کو صدقہ دیں، بیماروں کی مزاج پرسی کریں. اسی طرح سے جو ہے وہ کسی بیمار کی مدد